الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق رمضان کریم اسپیشل پارٹ 21 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، راہ عشق رمضان کریم اسپیشل۔ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ۔ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ۔ اور فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، تم ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ، تم ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ۔ اور تمہاری ہی نعت کے صدقے میں سرور عالم، تمہاری ہی نعت کے صدقے میں سرور عالم، ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ، تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم، ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ۔ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ۔ اور میری مجال ہی کیا ہے تمہاری نعت پڑھوں، میری مجال ہی کیا ہے تمہاری نعت پڑھوں، تمہاری مدح ہے قرآن یا رسول اللہ، تمہاری مدح ہے قرآن یا رسول اللہ۔ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ۔ اور متاع دین بھی ہو، متاع دین بھی دنیا بھی ہم کو تم سے ملی، متاع دین بھی دنیا بھی ہم کو تم سے ملی، متاع دین بھی دنیا بھی ہم کو تم سے ملی، ملا ہے تم سے ہی رحمان یا رسول اللہ، ملا ہے تم سے ہی رحمان یا رسول اللہ۔ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، تم ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ، تم ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ۔ اور تمہارے روضہ انور کی شان کا کیا کہنا، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، ہے جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ، ہے جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ۔ تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، ہے جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ، ہے جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ۔ اور خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ۔ خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ۔ اور بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے، بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے، مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ، مدینہ دیکھ لے
رضوان یا رسول اللہ۔ اور نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ، یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ، یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ۔ تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، ہے جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ، ہے جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ۔ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ اور تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ۔ بات کریں گے جی ہم، ہمارا جو موضوع ہے مولا علی علیہ السلام، ان پہ بات کریں گے کہ علم و حکمت کی زینت ہیں مولا علی، علم و حکمت کی زینت ہیں مولا علی، ایک رب کی عنایت ہیں مولا علی۔ علم و حکمت کی زینت ہیں مولا علی، ایک رب کی عنایت ہیں مولا علی، اور میرے آقا کی چاہت ہیں مولا علی، مہتاب ولایت ہیں مولا علی۔ علم و حکمت کی زینت ہیں مولا علی، ایک رب کی عنایت ہیں مولا علی، میرے آقا کی چاہت ہیں مولا علی، مہتاب ولایت ہیں مولا علی۔ شان حیدر سمجھ لو اسی بات سے، شان حیدر سمجھ لو اسی بات سے، شان حیدر سمجھ لو اسی بات سے، رب تعالیٰ کی نعمت ہے مولا علی، رب تعالیٰ کی نعمت ہے مولا علی، رب تعالیٰ کی نعمت ہے مولا علی۔ اور بہت خوبصورت شعر کہ غوث اعظم کا رتبہ بڑا ہے مگر، غوث اعظم کا رتبہ بڑا ہے مگر، جن کے سر ہے امامت، جن کے سر ہے امامت ہے مولا علی، جن کے سر ہے امامت ہے مولا علی۔ اور میرے آقا کی نظر کرم کے سبب، میری آقا کی نظر کرم کے سبب، بالیقین بالکرامت ہے مولا علی، بالیقین بالکرامت ہے مولا علی۔ میرے آقا کی نظر کرم کے سبب، میرے آقا کی نظر کرم کے سبب، بالیقین بالکرامت ہے مولا علی۔ علم و حکمت کی زینت ہے مولا علی، ایک رب کی عنایت ہے مولا علی، میرے آقا کی چاہت ہے مولا علی، مہتاب ولایت ہے مولا علی۔ شان حیدر سمجھ لو اسی بات سے، شان حیدر سمجھ لو اسی بات سے، رب تعالیٰ کی نعمت ہے مولا علی۔ اور غوث اعظم کا رتبہ بڑا ہے مگر، غوث اعظم کا رتبہ بڑا ہے مگر، جن کے سر ہے امامت وہ مولا علی، میرے آقا کی نظر کرم کے سبب، میرے آقا کی نظر کرم کے سبب، بالیقین بالکرامت ہیں مولا علی، بالیقین بالکرامت ہیں مولا علی۔ ذکر ان کا ہے، ذکر ان کا اے رضوان کرتے رہو، ذکر ان کا اے رضوان کرتے رہو، نگہت گل کی راحت ہے مولا علی، نگہت گل کی راحت ہے مولا علی۔ علم و حکمت کی زینت ہے مولا علی، ایک رب کی عنایت ہے مولا علی، میرے آقا کی چاہت ہے مولا علی، میرے آقا کی چاہت ہے مولا علی۔ علم و حکمت کی زینت ہے مولا علی، علم و حکمت کی زینت ہے مولا علی، میرے آقا کی چاہت ہے مولا علی۔ علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام، جی ہم بات کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ 19 رمضان مبارک کو مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی، ہو گیا تلوار کا آغاز، کس ذات پہ ہوا؟ ایک ضربت سے شروع ہوئی بات، 13 ضربوں پہ کربلا میں تک جاری رہی۔ وہ جو سجدہ فجر سے شروع ہوا تھا وہ عصر تک مکمل ہوا۔ سجدے میں ہی پہلا وار مولا علی علیہ السلام پہ کیا گیا، اور سجدے میں ہی اس کی تکمیل کربلا کے میدان میں ہوئی۔ جو ضربت مولا علی علیہ السلام کو لگی، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے اٹھا کے لے گئے تھے ان کو گھر، لیکن امام علی مقام کے بیٹے شہید ہو چکے تھے۔
بات کرنی آپ سے مولا علی کون سی ہستی کے مالک ہیں، کس شان اور کس بلندی کے مالک ہیں۔ ویسے دوستو میری کوئی اوقات نہیں کہ میں بتاؤں کہ علی کون ہے، یہ علی کیا ہے، نہ میری مجال، یہ بتائے گا اللہ یا اس کا رسول۔ یہ وہی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، یہ وہی جانتے ہیں جنہوں نے ان کو عظمت اور مقام دیا ہے۔ ہم گناہگاروں کی نہ اتنی بساط ہے، نہ اتنی خرد ہے، نہ عقل ہے، نہ سوچ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک ذہن بنا کے اور اپنی عقل، ہماری عقل میں نہیں آ سکتے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، یہ بہت بڑے ہیں۔ ہماری عقلیں محدود ہیں اور یہ لامحدود ہیں۔ ہماری عقل، ہماری سوچ اور ہمارے دھیان میں یہ ہستیاں نہیں آ سکتی۔ بات آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے کل بھی آپ سے گزارشات کی تھی، پرسوں بھی آلموسٹ گزارشات کی تھی کہ کس مقام کے مالک ہیں ہمیں کتب احادیث میں، اور میں صرف احادیث کی کتب سے بات کر رہی ہوں جو امام نسائی نے لکھی، آج میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی کہ کس ہستی کے مالک ہیں یہ لوگ، یہ کون سی شان کے مالک ہیں۔ کیا ان کی خارجیت کا یہ طریقہ کار تھا، کیا یہ تھا جو کرنا چاہیے تھا؟ کیا مسلمانوں نے یہ کیا تھا نا، جو یہ کہتے تھے کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا؟ اور یہ دیکھیں ہم میں سے آج بھی کچھ ایسی ہم تقسیم کر جاتے ہیں، تو مجھے بتانا آپ کو یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ کس شان کی مالک ہے، اور حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کرنی ہے۔ حدیث کی روشنی میں پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، آپ کو فیصلہ خود کریں گے کہ حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم، جی امام نسائی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور یہی کتاب پھر ان کی شہادت کا باعث بھی بنی، اس پہ بھی کسی دن بات کریں گے۔ حضرت ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ حضرت زید بن ارقم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے پہلے شخص حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور ایک دوسرے مقام پر آپ نے اسلم علی علیہ السلام کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے۔ یہ میں اس لیے یہ حدیث پیش کر رہی ہوں، آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ کب سے حضرت علی اس اسلام کے ساتھ ہیں، اور کتنی بڑی قربانیاں ہیں میرے مولا علی علیہ السلام کی اس اسلام کے لیے، اور کب سے مولا علی علیہ السلام نے اسلام کا پرچار شروع کر دیا تھا، اور کب سے مولا علی علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے اس میں ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، اور جو بعد میں اسلام لائے ہیں۔ میں چونکہ یہ آج پاکستان میں آلموسٹ، دیگر ممالک میں، انڈیا میں، دیگر ممالک میں 20 رمضان مبارک ہے، اور دبئی یونائٹڈ عرب امارات میں 21 ہے، لیکن میں بات کروں گی 20 رمضان کے حوالے سے بھی کہ فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ پہ کئی ایسی ہستیاں ہیں جو اسلام لے کے آئی ہیں، اور یہاں اور دوسری طرف آپ خود اندازہ کریں کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کب سے اسلام جو ہے وہ ظاہر فرمائے۔ میں ظاہراً کی بات کر رہی ہوں دوستو، میں مولا علی علیہ السلام کے یہ ظاہراً اسلام کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے نزدیک ولی جو ہے وہ عبادتوں سے نہیں بنتے، ولی بنے بنائی آتے ہیں۔ اگر حضرت غوث العظم مادرزاد ولی ہیں تو مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے جو سلطان الاولیاء ہے؟ یہ بھی بات چونکہ میں جو بھی بات کروں گی میں حوالہ کے بغیر بات کبھی نہیں کرتی، اور حوالہ بھی وہ دوں گی جو سب عام فہم لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت غوث العظم یکم رمضان مبارک کو آپ پیدا ہوئے، آپ کا ظہور ہوا، تو کیسے پتہ چلا کہ آج روزہ ہے، یہ چاند نظر آئے یا نہیں آیا؟ تو ان کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں نہ پیا تو یقیناً آج روزہ ہوگا، تو اگر پی لیا تو پھر روزہ نہیں ہے، مطلب اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے نہیں پیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ دودھ نہیں پیا، چونکہ آپ مادرزاد ولی ہیں، حضرت سرکار غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی ہیں، تو آپ کے بارے میں یہ ہے۔ اور مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے کہ مولا علی علیہ السلام تو یہ سرکار غوث العظم تو شہزادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، تو حضرت علی علیہ السلام تو بیت اللہ میں ہی آئے ہیں نا، آپ کا تو ظہور ہی بیت اللہ میں ہوا ہے، اور آپ نے پہلی جو زیارت کی ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ انور کی ہے۔ آپ نے 3 دن تک نگاہ نہیں کھولی تھی جب تک آپ کے سامنے چہرہ بددحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا چہرہ نہیں آیا، اس وقت تک آپ نے اپنی مبارک آنکھیں جو ہیں وہ نہیں کھولی تھی۔ تو پھر آپ کو تو گٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، آپ کو تو ہاتھوں پہ اٹھایا بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود تشریف لائے
تب کیا حالات واقعات تھے. آپ کے آنے پہ آسمان سے حوریں زمین پہ آئیں، ملائکہ زمین پہ آئے. آپ کے آنے پہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو بیٹے عطا کیے گئے. جب آپ کی آمد ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ خشک دریاؤں میں پانی آ گیا، سبز کھیتیاں سرخ جو ہے سوکھی ہوئی کھیتیاں ہری ہو گئی. تو بی بی حلیمہ سعدیہ کی جو کمزور اونٹنی تھی وہ ایک دم توانا ہو گئی. تو حجر اسود جو ہے وہ کعبہ بیت اللہ جھومنے لگا تھا، کعبہ کے بت گر گئے تھے. تو یہ آثار جن ہستیوں کے آنے پہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب طواف کعبہ کے درمیان طواف کعبہ کر رہی تھی تو آپ کے لیے دیوار کعبہ نے راستہ آپ کو دیا اور آپ بیت اللہ کے اندر چلی گئی. تو جو یہ وہ ہستیاں ہیں جو یہاں پہ عبادتوں سے نہیں بنتی. یہ جو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ظاہراً کی بات کر رہی ہوں کہ جب آپ نے لوگوں کے سامنے جو ظاہر جو بشری تقاضے کے مطابق جو تھا اس پہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ حضرت اب پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے حضرت وہ ابو حمزہ کے بارے میں رکھی اور اب اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی یہ جو حدیث ہے جی محمد بن عبید اپنے دادا عفیف سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے مکہ آیا تھا. یہ انتہائی توجہ طلب حدیث ہے، آپ نے بڑے دھیان سے یہ سننی ہے اور آپ کو کئی ایسے پردوں سے وہ رازوں سے پردہ ہٹ جائے گا، آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم امتی ہیں سرکار دو عالم کے. ہم نے ان ہستیوں کے، ہمارے لیے یہ ہستیاں رول ماڈل ہیں، ہم نے ان سے سیکھنا ہے اور ہم نے ان کا ذکر عبادت ہے اور ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ اتنی پیچھے جا کے حدیث بیان کرنے کا، ابتدائی حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہے اور میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ فتح مکہ کے وقت کون ایمان لایا. اور مولا علی علیہ السلام کا ظاہراً، اگر آپ ظاہراً بھی بات کریں نا، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ وہ جی بچپن، یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ بچپن میں آپ اسلام لائے تھے، تو میں وہ بچپن کا بھی بچپن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، وہ ذرا آپ سنیں کہ آپ حضرت محمد جو ہیں وہ محمد بن عبید جو ہیں وہ اپنے دادا عفیف سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے مکہ آیا. پس میں نے عباس بن عبد المطلب جو ایک تاجر آدمی تھے. جی حضرت عباس بن عبد المطلب بھی سرکار کے چچا تھے اور یہ ایک تاجر آدمی تھے. میں ابھی ساتھ ساتھ حدیث کے لفظ بھی ہوں گے اور ساتھ ساتھ میں بھی اس کا نا کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھانے کی. وہ سارے حدیث کے الفاظ نہیں ہوں گے، میری بھی اس میں بات ایڈ ہوگی. یہ مت کہیں کہ جو میں اپنی زبان میں بولوں گی وہ حدیث میں نہیں آئے گا. اچھا، یہ اب حدیث میں دوبارہ میں ڈائریکٹ حدیث کے لفظ سے پڑھوں گی کہ حضرت محمد بن اپنے دادا عفیف سے روایت کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے اور عطر خریدنے کے لیے مکہ آیا. پس میں نے عباس بن عبد المطلب جو تاجر آدمی تھے کے پاس پہنچا کہ میں ان کے پاس ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے مجھے کعبہ نظر آتا تھا. جی وہ کہہ رہے ہیں جی میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں سے مجھے کعبہ نظر آتا تھا. میں حضرت عباس بن عبد المطلب کے پاس، تب حضرت عباس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جی وہ اسلام نہیں لائے تھے. وہ کہہ رہے ہیں جی میں عباس بن عبد المطلب کے پاس ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پہ ہمیں بیت اللہ خانہ کعبہ جو ہے وہ نظر آتا تھا اور آسمان میں سورج کے گرد حالہ پڑا ہوا تھا. جی ایک حالہ دائرے کو ہی کہتے ہیں آلموسٹ. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں اپنے بچوں کے لیے یا کچھ کپڑے اور عطر خریدنے گیا تھا مکہ میں. اور میں جو ہے وہ ایک حضرت عباس بن عبد المطلب جو ایک تاجر آدمی ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم لوگ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ہمیں خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا. اور ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان پہ جو ہے وہ ایک سورج کے گرد آسمان پہ ایک حالہ پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پس وہ بلند ہوا اور چلا گیا. مطلب وہ حالے کی بات کر رہے ہیں، وہ بلند ہوا اور چلا گیا. آگے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک ایک نوجوان آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ اچانک ایک نوجوان آیا چونکہ ان کو خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا کہ ایک اور ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں جی ایک اچانک ہم نے کیا دیکھا، آسمان پہ سورج کے گرد ایک حالہ دیکھا، پھر وہ حالہ چلا گیا. پھر ہم نے اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور پھر وہ اس نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر وہ کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا انتہائی توجہ طلب یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑے دھیان سے آپ نے سننی ہے. وہ کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا کہ نوجوان آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا. پھر تھوڑی ہی دیر ٹھہرا تھا کہ ایک لڑکا آیا. پہلے والا نوجوان تھا،
دوسرا لڑکا آیا، مطلب وہ پہلا نوجوان ہے، دوسرا سمجھے کہ وہ بچہ ہی تھا، ٹھیک ہے، اور اس نوجوان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا، مطلب پہلے وہ نوجوان آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ ایک لڑکا سا آیا، مطلب چھوٹی عمر کا آیا، تو وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور کعبہ کی طرف منہ کر کے، اور تھوڑی ہی دیر ٹھہری تھی کہ اچھا وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ یہ آپ کو میں بار بار سمجھانا چاہ رہی ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو ہیں وہ محمد بن عفیف کہہ رہے ہیں کہ میری دادا جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ گیا تھا اپنے بچوں کے کپڑے اور وہ کچھ عطر لینے کے لیے، تو میں ملا ان سے جا کے حضرت عباس بن عبد المطلب سے، جو کہ ایک تاجر آدمی تھے، اور ہم دونوں ایک جگہ پہ بیٹھے، جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے تھے وہاں سے خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا، تو ہم نے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کیا دیکھا، ہماری نگاہ پڑی آسمان پہ، تو ہم نے دیکھا کہ آسمان پہ سورج کے گرد ایک ہالہ پڑا ہوا تھا، دائرہ سا، تو تھوڑی دیر بعد وہ حالہ ختم ہو گیا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اور وہ آیا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ لڑکا آیا، مطلب ایک وہ نوجوان تھا آنے والا، اس کے بعد جو تھا وہ لڑکا، لڑکے سے مراد کہ وہ چھوٹی عمر کا تھا، تو وہ آیا، تو وہ بھی اس نوجوان کے دائیں طرف جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عورت آئی، وہ عورت ان دونوں کے پیچھے، وہ عورت بھی ان دونوں کے پیچھے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوگی۔ اچھا، نوجوان نے رکوع کیا، وہ جو پہلا نوجوان تھا نا، جو سب سے پہلے نوجوان آیا تھا، اس نوجوان نے رکوع کیا، تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا، مطلب جو پہلے نوجوان آیا تھا اس نے رکوع کیا، پھر وہ جو لڑکا آیا اس نے بھی اسی طرح رکوع کیا، اور جو عورت تھی ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اس نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے رکوع سے سر اٹھایا تو لڑکے اور عورت نے بھی اپنا اپنا سر اٹھایا۔ یہ نوجوان نے سجدہ کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا، مطلب جیسے جیسے وہ نوجوان کرتا جا رہا تھا وہ لڑکا اور وہ عورت ایسے ہی کرتے جا رہے تھے۔ نوجوان آیا، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، پیچھے لڑکا آیا، وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، پھر وہ عورت آئی، وہ بھی دائیں طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی، اور پھر اس نوجوان نے کیا کیا، رکوع کیا، تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا، پھر اس نوجوان نے سجدہ کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا، پھر اس نوجوان نے سر جو ہے وہ سر اٹھایا تو نوجوان نے بھی سر اٹھایا، اور تو لڑکے اور عورت نے بھی اٹھایا، نوجوان نے سجدہ کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی سجدہ کیا۔ تو وہ کہتا ہے میں نے پوچھا، میں نے کہا اے عباس بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ عباس نے کہا بہت بڑا واقعہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے، یہ عفیف کہہ رہے ہیں، محمد بن جو ہے وہ عفیف ہے، عفیف سے روایت ہے جی، ان کے پوتے جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں، لیکن عفیف تھے اصل میں، وہ بتا رہے ہیں یہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے، کیونکہ وہ لوگ تو اس طرح کرتے نہیں تھے نا، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ تو کیا خانہ کعبہ کے باہر ایک نوجوان آیا، پھر لڑکا آیا، پھر عورت آئی ہے، پھر انہوں نے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر تینوں نے سر اٹھایا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے، چونکہ وہ مکہ کے رہائشی تھے، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، کہ یہ تو مطلب اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا گا، اس طرح کی یہ جو ابھی واقعہ اور اس طرح کی عبادت اور یہ ہونا انہوں نے اس سے پہلے اپنے پورے شہر میں نہیں، پورے عرب میں نہیں آلموسٹ دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے کہا اے عباس یہ تو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، تو حضرت عباس نے کہا یقیناً یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو پھر وہ عفیف کہتے ہیں، حضرت عفیف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے کہا کہ یہ نوجوان کون ہے، کہ آپ جانتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ مکہ میں رہتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ نوجوان، میں بھی یہ جانتے ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا یہ جو نوجوان آیا ہے، جو سب سے پہلے نوجوان آیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک لڑکا آیا ہے، پھر ایک عورت آئی ہے، کیا آپ سب سے پہلے جو نوجوان آیا ہے آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ کیونکہ اس طرح کی عبادت اس سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں تھی۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں دوستو آپ کو
کہ سب سے پہلے اس عبادت کا وہ کون لوگ تھے جو شامل تھے، جنہوں نے سرکار دو عالم کا ساتھ دیا اور پھر انہوں نے اس کی قیمت بھی چکائی، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے وقت شامل ہوئے وہ کون تھے، یہ آپ دھیان میں رکھیں۔ اور کلمہ پڑھ جب بھی کسی نے پڑھا وہ مقبول بارگاہ رسالت میں ہو گیا۔ لیکن کب سے مولا علی علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا چاہوں کہ کب سے وہ اسلام کے ساتھ ہیں، یہ ظاہراً کی بات کر رہی ہوں میں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ اس نوجوان کو جانتے ہیں، یہ نوجوان کون ہے؟ تو جواب یہ ملا کہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے جو میرا بھتیجا ہے۔ اچھا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ نہیں کہتے تھے، یہ انہوں نے محمد کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہے، یہ جو میرا بھتیجا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو میرا بھتیجا ہے، اور وہ حضرت عبداللہ واقعی ان کے بھائی تھے، حضرت عبدالمطلب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا جی جو نوجوان ہے نا یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ جو لڑکا آیا ہے ان کے پیچھے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ حضرت علی علیہ السلام ہے، علیہ السلام میں کہہ رہی ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، یہ علی علیہ السلام ہے، یہ بھی میرا بھتیجا ہے، مطلب ان کا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز اس لیے میں آپ کو کلیریفائی کر کے دے رہی ہوں کہ یہ جو میں علیہ السلام لگا رہی ہوں یہ میں کہہ رہی ہوں، انہوں نے تب نہیں کہا تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ عورت کون ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ تو پھر حضرت عباس نے جواب دیا کہ یہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جس نوجوان کی بیوی ہے۔ میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا رب زمین اور آسمان کا رب ہے۔ اب وہ حضرت عباس بتا رہے ہیں کہ میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا رب جو ہے وہ زمین اور آسمان کا رب ہے، اور جس دین پر وہ کاربند ہے اس کے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہے، اور خدا کی قسم تمام روئے زمین پر ان تینوں کے سوا